الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مالک حقیقی کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاکیزہ توسل اور اپنے پاکیزہ بندوں کی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہم جیسے عاجزوں پرخطاؤں کو ایک مرتبہ پھر اپنے ذکر کے لیے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف کے لیے آقا پاک کے دین متین کی تعلیم و تبلیغ کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا ہے رب العزت اپنے محبوب پاک کی بے مثل عزتوں کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میرا مہربان رب ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہمارے عقائد، ہمارے اعمال کی اصلاح کا ذریعہ بنائے اور ہمیں آقا پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دین متین پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. معزز سامعین، جو احباب لگاتار جمعہ شریف کی پاکیزہ نشستوں میں آستان عظمت نشان آستان عالیہ حسین آباد شریف پر حاضری دیا کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ حقیقت موجود ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے تقریباً پورا سال جس موضوع کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ موضوع یہ تھا کہ دین اسلام کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اس کے پہلے حصے یعنی لا الہ الا اللہ، اس کے لفظوں کی حکمتیں اور حقیقتیں اللہ کے قرآن نے کس انداز میں بیان فرمائی ہیں اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کس انداز میں بیان فرمائی. تقریباً 50 کے قریب نشستیں ہماری ریکارڈ پر موجود ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے آپ انہیں حاصل کر سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ، یہ جو پاکیزہ الفاظ ہیں، ان الفاظ کی روشنی میں ہم نے سمجھا کہ چونکہ یہ کلمے کا پہلا حصہ توحید کا بیان ہے، اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، تو ہم نے ان الفاظ کی روشنی میں سمجھا کہ خدا کو کیا ماننا چاہیے. پھر ہم نے سمجھا
کہ خدا کو کس طرح ماننا چاہیے، پھر ہم نے یہ سمجھا کہ بندے اور خدا کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، پھر ہم نے یہ سمجھا کہ جن کا خدا سے تعلق بن جاتا ہے پھر وہ کن کن صفتوں سے دور ہو جاتے ہیں، پھر ہم نے یہ سمجھا کہ جو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں، جنہیں الا اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، وہ کن کن صفتوں سے بھرپور ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ پورا سال ہماری گفتگو لا الہ الا اللہ کے حوالے سے ہوتی رہی، الا ماشاءاللہ کوئی خاص دن آ گیا تو اس میں روک کر اس کے حوالے سے بات ہوتی رہی۔ رمضان المبارک میں یہ سلسلہ گفتگو رکا، رمضان المبارک کے حوالے سے اور پھر عرس مولائے کائنات کے حوالے سے، اور حسب وعدہ آج چونکہ رمضان المبارک کے بعد پہلا جمعہ شریف ہے شوال المکرم کا، تو میں اس گفتگو کو آگے چلاتے ہوئے آج سے کلمہ شریف کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، پہلا حصہ تھا لا الہ الا اللہ، اس پر ایک سال الحمدللہ ہماری بحث ہوئی، گفتگو ہم نے کی، بہت سے حقائق اور معارف ہمیں نصیب ہوئے۔ آج سے جس گفتگو کا میں آغاز کرنے جا رہا ہوں وہ گفتگو اس عنوان کے تحت ہوگی کہ کلمہ شریف کے دوسرے حصے یعنی بیان رسالت محمد الرسول اللہ، ان تین لفظوں کی حقیقتیں، حکمتیں، خوبصورتیاں، معانی، مفاہیم، مطالب، ان تین لفظوں میں جو حکمتوں کے سمندر سموئے ہوئے ہیں، ان حکمتوں اور ان حقیقتوں کو اللہ کے قرآن نے کس انداز میں بیان کیا ہے اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کس انداز میں بیان فرمایا۔ یعنی ایک سال الحمدللہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، آج سے دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ مالک اپنے محبوب پاک کے ذکر کی بے مثلیت کا صدقہ ہمیں یہ حقیقتیں صرف سننے اور سمجھنے تک نہ عطا فرمائے، بلکہ ان حقیقتوں کا رنگ ہمارے دلوں پہ بھی طاری فرمائے، ہمارے عملوں پہ بھی طاری فرمائے۔ بہت سادہ سا ترجمہ ان تین لفظوں کا اگر آسان ترین انداز میں کیا جائے تو وہ ترجمہ یہ ہوگا، محمد الرسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ میرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، اور یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ میرے آخری اور بے مثل رسول بن کے آئے ہیں۔ میں نے بڑی احتیاط سے ترجمہ کیا ہے، شاید ذہنوں میں سوال اٹھے کہ محمد کا معنی محمد، رسول اللہ کا معنی رسول اللہ کر دینا چاہیے تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ شاہ صاحب نے جو دو لفظ درمیان میں ڈالے ہیں یہ محض اپنی عقیدت کی وجہ سے ڈالے ہیں یا محبت کی وجہ سے ڈالے ہیں کہ آخری اور بے مثل۔ تو قبلہ میں کوشش کروں گا کہ اس سال میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ لفظ محمد اور لفظ رسول اللہ میں یہ دونوں معنی اللہ نے سمو کے بھیجے ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ میں بیان ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ وہ رسول ہے جو آخری بھی بن کے آیا ہے اور رسولوں میں سے بھی بے مثل بن کے آیا ہوا۔ تو ترجمہ پہلے یاد کر لیں، محمد الرسول اللہ کا ترجمہ آج کے بعد آپ نے صرف یہ نہیں کرنا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں،
بلکہ ذمہ داری سے اس بات کو ہم کھولیں گے، پرکھیں گے، مختلف حوالوں سے جانچیں گے کہ محمد الرسول اللہ کا حقیقی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ یہ جو محمد ہیں یہ اللہ کے آخری بھی اور سب رسولوں میں سے بے مثل بھی رسالت کا تاج لے کے آئے ہوئے ہیں۔ بہت سادگی کے ساتھ اس بات کو چھیڑتے ہوئے میں آپ کے ذہنوں کو یہ خوبصورت لنگر پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے اس کائنات کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے۔ پھر ان رسولوں میں سے اللہ نے اولو العزم رسول بنائے۔ اور سادہ کروں مشکل نہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ بھیجے جنہوں نے انسانیت کو خدا کی راہ دکھائی، خدا کا قرب عطا کیا، گمراہی سے نکال کے نور کی وادیوں تک پہنچایا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ گندگی سے اٹھاتے ہیں اور اس انسان کو طہارت کی منزلوں کی معراج تک پہنچاتے ہیں۔ شریعت میں انہیں انبیاء اور رسول کہا جاتا ہے۔ میں زیادہ لمبی بات نہ کروں، یہ جملہ فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے جو ترجمہ میں نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، راز کیا ہے، وجہ کیا ہے، حکمتیں کیا ہیں، بحث بہت لمبی ہے، میں اس بات کو صرف شروع کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جن نبیوں اور رسولوں کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا، یہ بات عقیدے کی یاد رکھیں، ہر نبی کی عزت بے مثال، ہر رسول کی عزت بے مثال، اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے۔ یہ عقیدے کے جملے ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ ہر نبی کی عزت بے مثال، ہر رسول کی عزت بے مثال، لا ریب بے عیب ہستیاں ہیں، پاکیزہ ترین ہستیاں ہیں۔ پھر کمال شان ان کی کہ جن کا کلمہ اللہ نے کائنات پر جاری فرمایا ہوا ہے۔ کچھ کلمات آپ کے ذہنوں میں ہیں، میں ان کلمات کو یاد کروا کے رزلٹ دینا چاہتا ہوں، نتیجہ دینا چاہتا ہوں، فیصلہ دلانا چاہتا ہوں۔ آدم علیہ السلام تشریف لائے، ان کا کلمہ پڑھا گیا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ آپ نے سن رکھا ہے، نہیں سنا تو سن لے۔ پھر نوح علیہ السلام تشریف لائے، کمال عزت ہے، میں نے پہلے کہہ دیا، ہر نبی کی عزت کمال ہے، ہر رسول کی عزت کمال ہے۔ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کروایا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو کیا پڑھا گیا؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا گیا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اور سب رسولوں میں سے اپنی مثال آپ مقام حاصل کرنے والی شخصیت جنہیں انسانیت کا امام کہا گیا، ابراہیم خلیل اللہ، ان کا کلمہ پڑھا گیا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اب بس ذہن کو روکنا چاہتا ہوں، میں نے کہا نا محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ محمد اللہ کے آخری اور سب رسولوں میں سے بے مثل رسول بن کے آئے۔ کیوں کہا، وجہ کیا ہے، یہ میں نے اپنی عقیدت کی بنا پہ نہیں کہا، میں نے محمد الرسول اللہ کے لفظوں میں سموئی ہوئی حقیقت کی بنا پہ کہا۔ توجہ، بہت بڑی شان موسیٰ پاک کی، رسالت کے سردار ہیں، وہ بھی اللہ کے اولو العزم رسولوں میں سے ہیں۔ کلمہ کیا پڑھا گیا؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام
بہت بڑی شان، بہت بڑا مقام، اولو العزم رسول. کلمہ کیا پڑھا گیا؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اور پھر ابراہیم خلیل اللہ تو وہ ہے جن کے لیے حضور بھی فرمائیں کہ انا علی ملت ابراہیم حنیفہ، کہ میں ان کی ملت پر ہوں. لیکن کلمہ ان کا بھی یوں ہی پڑھا گیا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. ذہن روکیں، رسول موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، رسول عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، اور اولو العزم رسول ابراہیم خلیل اللہ بھی تھے. روک کے جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اور جو ڈفرنس عرض کرنا چاہتا ہوں، جو فرق عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ رسول تو ابراہیم بھی تھے، رسول موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، رسول عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے. لیکن جب ان رسولوں کا کلمہ پڑھا گیا تو کسی کے لیے کلیم کا لفظ آیا، کسی کے لیے روح اللہ کا لفظ آیا، کسی کے لیے صفی اللہ کا لفظ آیا، کسی کے لیے نجی اللہ کا لفظ آیا. اللہ کی پوری مخلوق میں سے چنے ہوئے رسولوں میں سے صرف ایک رسول زہرا پاک کا بابا ایسا ہے کہ جو نجی اللہ بھی تھا، خلیل اللہ بھی تھا، حبیب اللہ بھی تھا، روح اللہ بھی تھا، صفی اللہ بھی تھا، سب کچھ تھا. لیکن جب اس کا کلمہ پڑھایا گیا تو صفی، کلیم، نجی یا خلیل کا لفظ نہیں، اللہ نے فرق ڈال دیا. کہا رسول وہ بھی تھے، رسول تو بھی ہے، لیکن فرق واضح ہو جائے. باقی سب رسولوں کے کلمے میں ان کے لقب رکھے گئے ہیں، محمد کے کلمے میں لقب نہیں، محمد کی رسالت کو رکھا گیا. باقی سارے نبی رسول تھے، لیکن کبھی نہیں پڑھا گیا لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ. تھے رسول، نہیں پڑھا گیا. موسیٰ کلیم اللہ پڑھا گیا، رسول وہ بھی تھے، کبھی نہیں پڑھا گیا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. ابراہیم بڑی شان والے، خلیل اللہ پڑھا گیا، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ نہیں پڑھا گیا. اور جتنے بھی رسول تھے اولو العزم رسولوں میں سے کسی کے کلمے میں رسول اللہ کا لفظ نہیں آیا. صرف میرے آقا کریم کے کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا لفظ کیوں آیا؟ اندھے سے اندھا بندہ بھی یہ فرق دیکھ کے پہچان جائے کہ باقی سب کی پہچان اللہ نے رسالت کو بنایا ہے، اور رسالت کی پہچان اللہ نے محمد کو بنایا. بات بڑی، محمد الرسول اللہ کے لفظ میں یہ حسن موجود ہے، ان تین لفظوں کے مجموعے میں یہ حسن موجود ہے. ایک سبق یاد رکھ لیں، اللہ کریم خود فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ میں نے جتنی بھی تخلیق کی ہے نا، ان میں سے میں نے آدم کو سب سے اعلیٰ مخلوق بنایا ہے. اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے ان میں سے سرداری حصے آئی ہے انسان کے. یہ اشرف المخلوقات آپ نے سن رکھا ہے، تو انسان ہے مخلوق میں سے اونچا. اب انسانوں میں سے اللہ نے مسلمان کو اونچا بنایا. یہ ذرا بنیادی باتیں ان کو ذہن میں رکھیں گے تو مسئلہ سمجھ میں آئے گا. مخلوق میں سے انسان اونچا، انسانوں میں سے مسلمان اونچا. پھر اور ڈگریز اگر سمجھی جائیں تو مسلمانوں میں سے بندہ کامل ایمان اونچا. پھر اس سے اوپر جاؤ تو اولیاء، اغیاس، اقطاب، ابدال کے درجے اونچے. پھر ان سے اوپر چلے جاؤ تو پھر تابعین اونچے. پھر ان سے اوپر جاؤ تو صحابہ و اہل بیت اونچے. پھر ان سے اوپر جاؤ تو انبیاء اونچے. اور آخری ڈگری جو خدا کی مخلوق میں ہے
اس سے اوپر ڈگری کوئی نہیں، وہ ہے اللہ کے رسول سب سے اونچے۔ اللہ کی مخلوق میں اس سے اوپر ڈگری کوئی نہیں۔ سب سے بڑی ڈگری کا نام ہے رسالت۔ سب سے بڑی ڈگری کا نام کیا ہے؟ رسالت۔ اس سے اوپر والی ڈگری اللہ نے بنائی ہی رب کی کل تخلیق میں سب سے اونچی ڈگری، سب سے اونچی ڈگری، پھر کہہ رہا ہوں سب سے اونچی ڈگری کا نام رسالت ہے، سب سے اونچے درجے کا نام رسالت ہے، سب سے بڑے تعارف کا نام رسالت ہے، سب سے بڑی شان کا نام رسالت ہے۔ محمد الرسول اللہ اپنی خوبصورت بندش میں کلمے کا یہ حصہ سمجھا رہا ہے، اور ہر کسی کی بلندی اور تعارف یہ ہے، جو اونچا ترین تعارف ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ رسول ہے۔ اللہ کرے میں یہ مسئلہ سمجھا جاؤں، خدا کی مخلوق میں سب سے اونچا تعارف یہ ہے کہ وہ رسول ہے، یعنی کائنات کے سب سے اونچوں کا تعارف رسالت ہے، اور رسالت کا تعارف محمد عربی کی ذات ہے۔ اب بھی اگر نہیں سمجھ آیا یہ حسن، تو میں اس کو ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں، امام حسین پاک کے حوالے سے سادگی کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں۔ بڑا معروف جملہ ہے نا، اس تو نے وہ سجدہ کیا، امام پاک کے حوالے سے یہ بات بڑی معروف ہے الحمدللہ۔ اور حسین آباد شریف میں اگر یہ بات آپ کو نہیں سنی سنائی گئی، نہیں سمجھی سمجھائی گئی، تو پھر آپ کی قسمت ہے۔ یہاں تو الحمدللہ کون نہیں، حق حسین اور سچ حسین کا گایا جاتا ہے۔ ہمارا تو پہچان اور تعارف ہی یہ ہے کہ اے ہر کسی کو عبادت پہ ناز ہے، سجدے پہ ناز ہے، اور حسین نے وہ سجدہ کیا ہے جس پر سجدوں کو ناز ہے۔ ہاں، ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے۔ ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے۔ نمازی کو سجدے پر ناز ہوتا ہے اور سجدے کو حسین پر ناز ہے۔ اب اگر نہیں سمجھو گے تو پھر کیسے سمجھو گے؟ ہر رسول کو رسالت پر ناز ہے، اور رسالت کو محمد کی ذات پر ناز ہے۔ ہر رسول کو رسالت پر ناز ہے، اس کا یہ سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ وہ رسول ہے، رسول ہے، رسول ہے۔ اور رسالت سے پوچھو کہ تمہارا تعارف کیا ہے، تو ہر رسول اپنے تعارف میں رسالت کو پیش کرتا ہے، رسالت اپنے تعارف میں محمد کو پیش کرتی ہے۔ یہ کوئی آسان سا جملہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دینا۔ یہ درویش کیوں کہتے تھے یہ کلمہ تیری سمجھ میں آ گیا دین تیری سمجھ میں آ جائے گا؟ کون سی حکمت ہے، کون سا راز ہے جو اس میں بیان نہیں ہو رہا؟ محمد الرسول اللہ، ہر رسول کے کلمے میں اس کا لقب آیا ہے، نبی پاک کے کلمے میں لقب نہیں آیا، رسالت آئی ہے۔ باقی سارے کوئی کلیم، کوئی خلیل، حالانکہ رسول ہیں، کوئی نجی، کوئی صفی۔ حضور کی باری آئی محمد الرسول اللہ، حضور کے کلمے میں رسالت کو رکھا۔ یہ سمجھانے کے لیے پہلا نقطہ میں نے سمجھا دیا کہ باقی سب کا تعارف رسالت سے ہے، رسالت کا تعارف محمد سے ہے، رسالت کا تعارف محمد سے ہے۔ اور دوسری بات میں جو سمجھانے جا رہا ہوں، اللہ کرے میں ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے احتیاط کے ساتھ یہ بات سمجھا جاؤں، چونکہ مقام بڑا نازک ہے، محبت اپنی جگہ موجزن ہے، عقیدتیں اپنی جگہ موجزن ہیں، اور حقیقتیں اپنی جگہ موجزن ہیں۔ علماء تفسیر نے یہاں تک لکھا کہ باقی سب بھی رسول تھے، ان کے کلموں میں رسول کا لفظ نہیں آیا، حضور کے لیے رسول کا لفظ کیوں آیا؟
فرمایا اس میں بنیادی راز یہ تھا، اس میں بنیادی حکمت یہ تھی، اس میں بنیادی شان یہ تھی، اس میں بنیادی نقطہ یہ تھا کہ باقی سارے رسول تو تھے، لیکن ان کے بعد رسالت نے جاری رہنا تھا، ان کے بعد رسالت نے جاری رہنا تھا، کسی اور نے آنا تھا رسول بن کے۔ اس لیے موسیٰ کے کلمے میں رسول کا لفظ نہیں آیا، عیسیٰ کے کلمے میں رسول کا لفظ نہیں آیا، ابراہیم کے کلمے میں رسول کا لفظ نہیں آیا۔ وہ سارے رسول تھے، لیکن ان کے بعد چونکہ رسالت نے جاری رہنا تھا، اس لیے رسول کا لفظ ان کے حصے میں نہیں آیا۔ زہرا پاک کے بابے کے لیے لفظ رسول کلمے میں رکھ کے خدا نے بتا دیا، میں نے اس پر نبوت کا باب بھی بند کر دیا ہے، رسالت کا باب بھی۔ قبلہ یہ بات دل کی تختی پہ لکھیں، محمد الرسول اللہ جب تو کہہ رہا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اس کلمے میں اعلان کر رہا ہے میں اس رسول کا کلمہ پڑھ رہا ہوں جو رسولوں کا سردار بھی بن کے آیا ہے، ختم نبوت کا تاجدار بھی بن کے آیا۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی ہی یہ ہے، اس کا مفہوم ہی یہ ہے، جو پڑھ کے محمد الرسول اللہ پھر رسول کو بے مثال نہ سمجھے، رسولوں کو سردار نہ سمجھے۔ میں ایک اور جملہ بھی یہیں پر کہہ دوں، اللہ کرے وقت تو میرے پاس 2 منٹ رہ گئے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں انہی میں سمو دوں اور بات آپ تک پہنچ جائے، پیغام آپ تک پہنچ جائے، مسئلہ کھل کے آ جائے۔ اگر کچھ رہ بھی گیا تو انشاءاللہ اگلے جمعے پر اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ اب صرف اتنا سن لیں، دھیان سے پلے باندھ لیں، کسی اور کے کلمے میں رسول کا لفظ نہیں آیا، حضور کے کلمے میں رسول کا لفظ آیا، رسول کا لفظ آیا۔ راز کیا ہے، حکمتیں کیا ہیں، اس میں معرفت کیا ہے، اس میں نقطے کیا ہیں؟ 2 جملے میں نے کہے، اب میں تیسرا جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ قبلہ، رسول ایک اس سٹیٹس کا نام ہے جس سٹیٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جس لفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر انگلی اٹھائی تو یہ اس پر نہیں، اس کے بھیجنے والے پر انگلی۔ رسول اس سٹیٹس کا نام ہے، رسول اس درجے کا نام ہے، رسول اس سٹیٹس کا نام ہے کہ جو ہی لفظ رسول تیرے ذہن میں آئے تو اس کا پہلا مطلب یہ ہوتا ہے یہ تو بھیجا ہوا ہے، یہ تو بھیجا ہوا ہے، اس کا کوئی کام اس کا نہیں، بھیجنے والے کا کام۔ کس کا کام ہے؟ بھیجنے والے کا کام ہے۔ بھئی تھے وہ بھی رسول، ان کے درجہ رسالت پر بھی شک نہیں، لیکن کلمہ محمد کے میں اللہ نے رسول رکھا۔ موسیٰ رسول تھے، کلمہ پڑھتے ہوئے امتی کلیم اللہ پڑھتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، کلمہ پڑھتے ہوئے امتی روح اللہ پڑھتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام رسول تھے، کلمہ پڑھتے ہوئے بندہ خلیل اللہ پڑھتا تھا۔ اس کے بعد اسے پتا چلتا بھی خلیل ہے، پھر یہ اللہ کا رسول ہے، پھر اس کا یہ سٹیٹس ہے، پھر یہ اس کا مقام ہے، پھر اس کا لیول ہے۔ لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، کا اس وقت تک جو دل ہے سوچ رکھ، جب تک محمد الرسول اللہ پڑھا نہیں، اگر محمد الرسول اللہ پڑھا تو من 2 ڈیریاں چو 1 ڈیری بال یا ان رسول نہ آکھ یا ایتے کسے کمیں وچو عیب کوئی نہ۔ انشاءاللہ العزیز یہ گفتگو بڑی خوبصورت ہے، بڑا اس کے وسیع ابواب ہیں، بڑے اس میں راز ہیں۔ رسول اللہ کے لفظ میں اپنے حسن ہیں،
پھر لفظ محمد کے لفظ میں اپنے حسن ہیں، انشاءاللہ ان کے حوالے سے گفتگو چلے گی۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے جو گزارشات کی انسانوں نے کے ناطے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، مالک معافیاں